بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے ایک وکیل ہیں شکیل احمد زئی ایڈوکیٹ. ان کی ضمانت جو ہے ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے. شکیل احمد زئی اصل MQM جو ہے اس کے کارکنوں کے لیے جو ہے وہ کیس لڑتے رہے ہیں، اور ان پر کوئی ایسا الزام ہوا کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی شادی کی تقریب میں گئے تھے، وہاں کوئی الطاف حسین کے نعرے لگ گئے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف کوئی FIR کاٹ دی گئی تھی، اور پاکستان مخالف نعروں کا الزام ان پر عائد کیا گیا تھا، تو جو ثابت نہیں ہو سکا. اور کافی دنوں کیس چلنے کے بعد جو ہے وہ آج عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ان کی جو ہے ضمانت کی جو درخواست تھی اس پر جو ہے وہ نو آبجیکشن کرتے ہوئے جو ہے وہ درخواست ان کی منظور کی ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا الطاف حسین کے نعرے لگنا کوئی پاکستان کے خلاف نعرے لگنے کے مترادف ہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس پر بھی ظاہر ہے کہ بڑے سوالات ہیں. اور ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جو 14 اگست پہ جو MQM کے ایک رہنما سابق رکن اسمبلی نثار پنور نے جو مظاہرہ کیا تھا احتجاجی، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان پر بھی اسی قسم کے الزامات تھے. بہرحال ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ عدالت میں ایک الطاف حسین کی جو پابندی ہے تصویر اور تقریر پر، وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ان کی جو ہے وہ اپیل زیر سماعت ہے ابھی تک. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو عدالتوں کی جانب سے اس طرح کے مقدمات کو جو ہے بڑا لمبی بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جس پہ فوری، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، فوری اس پر کارروائی یا جلد سماعت کر کے اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن ایک جانب یہ دوہرا معیار کم از کم سامنے ضرور آ رہا ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے PTI کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے عدالت سے مسلسل ریلیف مل رہا ہے. اور یہ وہی عدالت ہے جس نے جو حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی تھی اور پرویز الہی کی حکومت جو ہے PTI کی حکومت پنجاب میں جو آ گئی تھی اور ان کے فیور میں فیصلے کیے تھے. اب اگر وہی عدالت اگر عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں اگر بار بار طلب کر رہی ہے، لیکن عدالت کے بار بار طلب کرنے کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، اور گزشتہ 2 روز سے کئی بار جو ہے وقفہ بھی کیا عدالت نے اور مہلت دی کہ اتنے بجے پیش ہو جائیں، اتنے بجے پیش ہو جائیں، لیکن آخرکار عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، اور اب عدالت نے ان کو مزید ریلیف دیتے ہوئے پیر کے روز جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. تو لوگ ظاہر ہے کہ فیصلوں پہ تو نہیں، لیکن جو بھی رویہ ہے اس پہ ضرور سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح مہلت دی گئی ہے عدالت کی جانب سے؟ بار بار اس طرح کی مہلت دی گئی ہے کہ جناب آپ اتنے بجے آ جائیں، اتنے بجے چلے جی، آپ سہولت سے آ جائیں، بلکہ جیسے آپ کی کب آپ کی سہولت ہوگی، کس طرح آپ آ سکتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. تو اگر ایک جانب مجرموں سے یہ رویہ ہو کہ جی آپ کب تشریف لائیں گے اور ہم آپ کو بار بار مہلت دے رہے ہیں، بار بار آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے ریلیف کا کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عام مجرموں کو یا کسی بھی مجرم کو اس طرح پاکستان کی جو ہے وہ انصاف کے قانون میں یا جو نظام انصاف ہے اس میں اس طرح کا ریلیف ملا ہے جس طرح عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. پھر سوال یہ بھی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو عدالت کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو صاف ظاہر ہے عدالت کا احترام، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ ان پر جو توشہ خانہ کیس ہے اس حوالے سے بھی فرد جرم لگ جائے گی، اور پھر ان کے سیکورٹی کے مسئلے بھی ہیں، ان کی جان کو خطرہ بھی ہے. اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ان کے مشیران ہیں، جو قریبی جو ان کے جو ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کسی طرح بھی عدالت میں پیش نہ ہوں، یہ مشورہ دیا ہے. تو ایک ایسا لیڈر کیسے عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے کہ جو یا تو اس پہ فرد جرم عائد ہونے کا خدشہ ہو،
اس لیے پیش نہ ہو رہا ہو، یا سیکورٹی کا مسئلہ ہو، جان کا خطرہ ہو، کوئی ایسا جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے عدالت بلا رہی ہے تو وہ پوری سیکورٹی بھی فراہم کرنے کو تیار ہے۔ تو لیکن جو لیڈر سیکورٹی کی وجہ سے اور کہ جی مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، خدشہ وہ بھی، اور یا کوئی ایسا فرد جرم عائد نہ ہو جائے، تو وہ کیسے عوام کی نمائندگی کا حقدار ہو سکتا ہے؟ تو ایک جانب تو یہ بات ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ جو شکیل احمد زئی ایڈوکیٹ ہیں، ان کو جو ہے ظاہر ہے کہ ضمانت مل گئی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، تو یہ بھی ایک اچھی جو ہے وہ اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ کم از کم عدالتوں سے کہیں نہ کہیں بالکل انصاف جو ہے وہ مل رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جس طرح صدر پاکستان کے عہدے پر فائز ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو جس طرح اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ متعدد بار عمران خان صاحب سے ان کی رہائش گاہ لاہور میں زمان پارک میں ملاقات کر چکے ہیں۔ ایک خط پہلے بھی انہوں نے صدر کو لکھا تھا، اور ایک دوسرا خط بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور صدر سے یہ خط میں کہا ہے کہ جی وہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرائیں۔ کسی آڈیو لیک کا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی میرے فون ٹیپ کیے گئے۔ اب یہ تو بالکل سیدھا سیدھا، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ صدر عارف علوی بھی یقیناً ایک بڑی مشکل میں ہیں، اور بڑی جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ انتہائی مشکل سے جو ہے وہ اپنے صدارتی جو فرائض ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے مشکل حالات میں وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے تمام جگہوں سے استعفے دے دیے تھے، قومی اسمبلی سے بھی، پنجاب سے بھی، کے پی کے سے بھی، کراچی سے، سب جگہ سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر عمران خان صاحب واقعی بڑے ہے کہ اصول پسند تھے، اور انہوں نے اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ قومی اسمبلی بھی چھوڑی اور باقی اسمبلیاں بھی چھوڑی، تو پھر ان کو اصولی طور پر اپنے جو ایک کارکن ہیں، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما رہیں، ایکس ممبر قومی اسمبلی رہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اور اسی بنیاد پر وہ عمران خان صاحب نے ان کو اپنی حکومت میں صدر پاکستان کے عہدے سے نوازا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر عمران خان صاحب واقعتاً اصول پسند ہے تو ان کو صدر عارف علوی کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ استعفیٰ دے کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن چونکہ وہ بعض مراحتیں، بعض سہولتیں اور بعض معاملات میں، ایک تو بعض مراحتیں، بعض سہولتیں حاصل کیے رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے صدر کو اپنے حق میں یا اپنی حمایت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے اس مشکل صورتحال سے اپنے آپ کو کیسے نکالتے ہیں، اور یا وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر، ان کے خط لکھنے پر کارروائی کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں۔ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، رہائی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنی رہائی کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ میں جو ہے وہ سسرال، جس کو میں جیل کو اپنا سسرال کہتا تھا، وہاں لے کر آیا ہوں۔ لیکن واضح ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ضمانت پہ ہوئی ہے، ضمانت کی درخواست انہوں نے دی تھی۔ تو اگر وہ واقعتاً جیل میں رہنا چاہتے تھے یا جیل سے نہیں ڈرتے تو ان کو ضمانت کی درخواست نہیں دینی چاہیے تھی، ضمانت پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو ضمانت پہ رہائی ملنے کے بعد بھی وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ سوال اس پہ بھی اٹھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ شیخ رشید صاحب جن کو جب پیش کیا جاتا تھا یا لے جایا جا رہا تھا جیل یا جو بھی تھا، تو وہ جس طرح کسی کے جو ایک ان کے ساتھی تھے یا جو بھی تھے ان سے گلے مل کے رو بھی رہے تھے، اور پریشان بھی تھے، اور بہت سارے معاملات بھی تھے۔ دوبارہ شیخ رشید صاحب جو ہے ایک بار پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جیل جانے کو تیار ہیں، لیکن وہ ضمانت پر رہا بھی ہونے پر تیار ہوں۔ اور ناظرین سب سے بڑی جو اس وقت جو خبر ہے، جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں کراچی کے اندر 9 نشستوں پر، اس پر ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے نومینیشن داخل کیے تھے، اور ابھی تک گو کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دستبردار ہونے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ اعلان بھی ہو جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں
حصہ نہیں لے رہی ہے، کراچی کے انتخابات میں بھی اور پنجاب اور KPK میں بھی جو الیکشن ہونے اس میں بھی ان کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اب PDM کے جو سربراہ ہیں باقاعدہ انہوں نے MQM پاکستان بہادرآباد سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ تو زیادہ تر امکان تو یہی ہے کہ MQM پاکستان جو ظاہر ہے کہ ضمنی الیکشن لڑنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ سیف پیسج کسی طرح چاہیے تھا، ایک محفوظ راستہ چاہیے تھا۔ تو اس سے بہتر کوئی اور محفوظ راستہ نہیں ہوگا کہ وہ چونکہ اس وقت PDM کی حکومت میں شامل ہیں تو وہ PDM کے کہنے پر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی واپس لے لیں اور الیکشن میں نہ جائیں، اور ایک بار پھر جس طرح انہوں نے دستبرداری کی تھی بلدیاتی الیکشن سے، تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقتوں میں وہ جو ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہ لیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، MQM پاکستان جو ہے وہ ضمنی الیکشن ضرور لڑے گی، چونکہ جو یہ دھڑے متحد ہوئے ہیں، جو ایک طاقت بنائی گئی ہے MQM کو، جو ایک طاقت کا انجیکشن لگایا گیا ہے، اس کے وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ یہ الیکشن لڑیں، کیونکہ ان کو تھوڑا وقت بھی مل گیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں تو بالکل وقت نہیں تھا ان کے پاس، تو اب ان کو وقت ملا ہے، تو وہ یہی کوشش ہوگی کہ ان کو جس طرح متحد کیا گیا ہے تو ان سے الیکشن لڑنے کے لیے بھی کہا جائے گا انہی لوگوں کی جانب سے، کہ جن لوگوں نے ان کو متحد کیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ چونکہ جب پیپلز پارٹی بھی الیکشن نہیں لڑے گی، مسلم لیگ نون بھی الیکشن نہیں لڑے گی، اور PTI بھی الیکشن لڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے، یہ اس کی اپنی نشستیں خالی کی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میدان بڑا خالی ہوگا اور MQM پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو اصل MQM ہے، اس کے بانی و قائد الطاف حسین نے جس طرح بائیکاٹ کی اپیل کی ہوئی ہے ضمنی الیکشن کے لیے بھی، تو یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح پہلے بائیکاٹ جو ہے ضمنی الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں الطاف کا بائیکاٹ کامیاب ہوتا رہا ہے، تو اس مرتبہ جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی الطاف کا بائیکاٹ ہی کامیاب ہوگا۔ اول تو MQM ممکن ہے کہ PDM کی بات مان لے اور دستبردار ہو جائے، لیکن اگر دستبردار نہ بھی ہوئی تو اس لیے بھی نہ ہو کہ شاید کے لیے وہ میدان میں اکیلی ہوگی، اس کو یہ امید ہوگی کہ وہ الیکشن جیت جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ MQM جو الطاف حسین کا بائیکاٹ ہے اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے، اور وہ کیسے الیکشن جیت پائے گی یا نہیں جیت پائے گی، یا جیتے گی تو کتنے ووٹوں سے جیتے گی، اور اس کی کیا جو ہے وہ سیاسی حیثیت ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری جانب ناظرین ہم آتے ہیں جو بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہوئے، اسے جو ہے وہ تک ایک ماہ ہو چکا ہے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کو، لیکن ایک ماہ بعد بھی جو لوگ بھی جیتے ہیں UC چیئرمین، ان کا اب تک کسی کا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے، اور بالکل ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بڑی جو ہے وہ پرسرار خاموشی ہے، معنی خیز خاموشی ہے، اور یہ خاموشی لگتا ہے کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ایک جانب تو جماعت اسلامی نے یہ بینر پورے شہر میں لگائیں کہ جو 11 نشستیں ہیں جن پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، ان نشستوں پہ فوری الیکشن کرائے جائیں۔ بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک جو لوگ جیتے ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو 11 نشستیں ہیں، نہ تو ان کی کامیابی کا، نہ تو جو 11 نشستیں ہیں ان پر الیکشن کا ابھی تک کوئی شیڈول سامنے نہیں آیا کہ وہ کب ہوں گے، اور جو مخصوص نشستیں ہیں جن پہ الیکشن ہونا ہے اس کا بھی کوئی شیڈول سامنے نہیں آیا۔ اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش ہے۔ پھر جو 6 نشستیں جو جماعت اسلامی نے چیلنج کر رکھی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کا بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا، وہ بالکل لٹکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، کیونکہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، جو 11 نشستوں کے الیکشن ہے، مخصوص نشستوں کے الیکشن ہے، تو وہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اول تو ابھی UC چیئرمینوں کا ہی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، تو یہ کراچی کے جو میئر اور ڈپٹی میئر کا جو معاملہ ہے وہ بالکل کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے کافی عرصے کے لیے۔ یعنی اگر یہ ابھی پروسیس شروع بھی ہو گیا، اگر الیکشن بھی ہوئے تو اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طویل جو ہے وہ عرصہ لگے گا کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤ میں۔ تو جب تک جو ہے کراچی کے لوگوں کو، جو کراچی کے لوگ پہلے ہی سفر کر رہے ہیں،
چونکہ جو بلدیاتی مسائل ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جو بلدیاتی نمائندے جو حل کرتے ہیں ان کا وہ ڈومین ہے، تو وہ جو انہیں حق مل رہا تھا بمشکل 2 سال کے بعد جو الیکشن ہوئے، لیکن اب اس کا جو ہے اس کا نہ تو نتیجہ صحیح طور پہ سامنے آ رہا ہے، نہ اس کے نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں، اور نہ ہی میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ کوئی کلیئر سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو لوگ جو ہیں اب تک اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے، جو اس وقت بلدیاتی اداروں کی جو سربراہی ہے وہ بیوروکریسی کے افسران کے پاس ہے، تو وہ افسران جو ہے وہ دائرے کے وہ عوامی نمائندے تو نہیں ہوتے، تو عوام کا جو ہے ان سے جو ایکسیس ہے عوام کا وہ بلدیات جو افسران ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام جو ہے وہ پریشان ہے اور اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کے مسائل جو ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ پڑے جو جمع ہیں وہ مزید جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی لوگوں کے لیے پریشانی ہے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی عوام کے مسائل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر ادارہ یا جو ہر فورم ہے وہ صرف اپنے انداز میں کام کر رہا ہے، عوام کے مسائل سے لگتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں، جو کہ دائرے کے التفا کا شکار جس کے نتیجے میں ہو رہے ہیں میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن۔ تو یقیناً یہ جو کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ہے، دیگر اداروں کا بھی ہے، حکومتوں کا بھی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف ملنے کے لیے جو فورم ہیں منتخب نمائندوں کے وہ جو ہے جو تشکیل پا سکے اور اپنا وہ کام کر سکے۔ لندن میں MQM کی جائیداد کا کیس ہے، اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ تو بعض اطلاعات کے مطابق لندن جائیداد کا کیس کا فیصلہ بھی 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں، اور اس میں بائیکاٹ کا جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے، بائیکاٹ کی کس قدر کامیابی ہوتی ہے، ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ فیصلہ بھی جو ہے کچھ لیٹ ہو، مطلب لیٹ جو ہوا ہے جس کو کہا گیا تھا، کوئی وقت تو نہیں دیا گیا تھا، تو ممکن ہے کہ وہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے اور ضمنی الیکشن کے بعد آئے، تاکہ ایک جو پاکستان میں بھی جو ایک صحیح صورتحال واضح ہو جائے کہ الیکشن کی اور منتخب نمائندوں کی اور جماعتوں کی ساکھ کیا ہے عوام کے اندر۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل MQM اس کے بانی اور قائد ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے 16 مارچ کے جو ضمنی الیکشن ہے اس کا بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ الطاف حسین کی جانب سے اب یہ آخری اپیل ہے بائیکاٹ کی۔ جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں الطاف حسین کی جانب سے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی جو اپیل ہے وہ آخری اپیل ہوگی، اس کے بعد شاید وہ کسی جو بھی الیکشن ہو اس کا وہ بائیکاٹ نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے معاملات جو ہے وہ جو گتھیاں ہیں ممکن ہے کہ وہ سلجھ جائیں، اور بہت ساری جو صورتحال جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ جائے، اور چونکہ اس کے بعد تو پھر عام انتخابات ہی ہونے، اور عام انتخابات کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کا ملک جو ہے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی جو طویل عرصے کے لیے ہوگی، وہ الیکشن جو ہے وہ اپنے حساب سے کرائے گی، اور 2 سال کا وقفہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ رائے ہے کہ فوری الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اگر یہ جو سیاستداں ہیں اسی طرح اگر آپس میں لڑتے رہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکے الیکشن ہونے نہ ہونے کے بارے میں، جس طرح عمران خان صاحب الیکشن کرانے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، PDM کی حکومت الیکشن نہ کرانے پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، تو یہ سیاستدان اگر اسی طرح کسی نقطے پہ متفق نہیں ہوئے اور یہ اسی طرح جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہے اور ایک محاذ آرائی کی کیفیت رہی، تو یہ راہ ہموار کرے گی ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کی۔ تو جو ہم بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ جو بن رہی ہے سیاستدانوں کی کہ تصادم کے نتیجے میں، محاذ آرائی کے نتیجے میں، تو آگے جا کے جو نظر آ رہا ہے یا جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ راہ ہموار کر رہی ہے ملک میں، چونکہ یہی کہا جائے گا کہ جی سیاستدان جو ہے وہ تو نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اسمبلی کے باہر بیٹھ سکتے ہیں،
اور پارلیمانی نظام جو ہے ناکام ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ صدارتی نظام ہی بہتر ہے. تو ممکن ہے کہ بات پھر جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جو ہے وہ جاتی نظر آئے گی. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. ناظرین اس سے قبل کہ میں آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.